تاب کے در لگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد محب الفقراء والغرباء والمساکین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے اس آدمی کے مسجد میں سونے کے واقعے کے بارے میں۔ لوگوں کے اصرار کرنے کے باوجود، روکنے کے باوجود اس نے تہیہ کر لیا کہ میں مسجد میں سوؤں گا اور دیکھوں گا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ قسمت پر اتنا کامل بھروسہ تھا کہ اس نے کہا کہ جو ہوگا اب اللہ کی مرضی سے ہوگا، اب میں جاؤں گا اور کسی سے نہیں ڈروں گا اور اپنا مقصد پورا کروں گا۔ وہ وہاں گیا، جا کے سو گیا، لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹیں بدل رہا تھا، بڑی مشکل سے اس کو نیند کا جھونکا آ رہا تھا کہ اچانک اس نے ایک عجیب و غریب قسم کا منظر دیکھا۔ اب کیا ہوا آج ہم پڑھیں گے۔ بر جہید و بانگ برزت کہہ کیا، حاضرم اینک اگر مردی بیا۔ ایک عجیب و غریب قسم کی جب اس کو آواز آئی تو وہ اپنی جگہ سے کودا، اچھلا اور چلانے لگا کہ کون ہے یہاں پر، میرے ساتھ پہلوانی کر رہا ہے، کون ہے، آ جا میرے سامنے، میں تو حاضر ہوں، اگر تو بہادر ہے تو تجھے آ جانا چاہیے۔ در زماں بشکست زاواز آں طلسم، زر ہمی ریزید ہر سو قسم قسم۔ جیسے ہی اس نے نڈر پن کے ساتھ پکارا، کون ہے، ہمت ہے تو میرے سامنے آ جاؤ، میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اس طرح کی اس کے نڈر پنے کی آواز سے وہ جو طلسم تھا، وہ جو جادو تھا، وہ جو ڈرانے کا جو مرحلہ تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ اب تک ہوتا یہ تھا کہ یہ آوازیں مسجد میں سونے والوں کو ڈراتی تھیں اور اس ڈر کی وجہ سے آدمی مر جاتا تھا، اپنی جان گنوا دیتا تھا خوف کے مارے۔ چونکہ اس آدمی کو کوئی خوف نہیں تھا، اس لیے اس نے ڈنکے کی چوٹ پہ پکارا کہ دم ہے تو آ جاؤ۔ تو اس طرح سے نہ ڈرنے کی وجہ سے جو جادوئی اثرات تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب ہوا کیا، زر ہمی ریزید ہر سو قسم قسم، اور ہر طرف سے، چھت کے اوپر سے، دیواروں کے اندر سے، ہر طرف سے سونے کے ٹکڑے گرنے لگے، سونا ہی سونا ہر طرف آنے لگا۔ ریخت چنداں زر کے ترسیداں پسر، تا نہ گیرت زر ز پری راہ در۔ اس قدر سونا پانی کی طرح بہہ کر آنے لگا کہ وہ شخص اس بات سے خوف کھانے لگا کہ یہ سونا بھرتے بھرتے کہیں چھت کو لگ جائے تو میرے جانے کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا، اتنا سونا گر رہا تھا۔ پرشداں مسجد ز زر ہر جائے گاہ، مرد حیران شد ز تقدیر الہ۔ پوری مسجد ہر طرف سونے سے بھر گئی۔ اب وہ شخص اللہ کی اس تقدیر کو دیکھ کر بڑا حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے، سونا ہی سونا ہے بس، ہر طرف آسمان سے برستا ہی جا رہا ہے، دیواروں تک پہنچ گیا ہے، دروازوں تک پہنچ گیا ہے۔ اب میرے جانے کے لیے اگر دروازہ بند ہو جائے تو مشکل ہو جائے گی۔ بعد ازاں برخاست آ شیر عنید، تا سحرگہ زر بے بیرومی کشید۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بہادر آدمی، بہادر شیر آپ کہتے ہیں، وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ ایک نسخے میں شیر عنید ہے، عنید کہتے ہیں ایک سرکش قسم کا آدمی، کسی سے نہیں ڈرتا، اپنی ضد پہ اڑا رہتا ہے۔ بہادر اس سینس میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا بہادر۔ لیکن ایک نسخے میں شیر عتید ہے، عتید کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو ہمیشہ تیار رہتا ہے، کسی بھی چیز کے لیے ہمیشہ ریڈی ہے، اس کو کہتے ہیں عتید۔ ویلینٹ مین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے شیر عتید۔ تو اس کے بعد وہ شخص اٹھا وہاں سے اور ایک مقام سے تھیلے اور توبرے جو رہتے نا، بیگز، تھیلیاں جو اس کے پاس اویلیبل تھیں، وہ سب لایا اور وہ تھیلوں میں اس میں سونا بھرنے لگا اب لے جانے کے لیے۔ دفن می کر دو ہمی آمد بزر، باجو آلو توبرا بارے دیگر۔ اب وہ اتنا زیادہ سونا تھا کہ وہ تھیلوں میں آنے کے بعد بھی ختم ہونے کا کوئی چانس نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا، وہ سونا تھیلوں میں بھرتا جاتا تھا
اور ایک مقام پر جا کر کھلے آنگن میں جا کر وہاں پر زمین کھود کر وہ سونے کو دفن کرتا جاتا تھا اور پھر واپس آتا تھا، پھر تھیلیوں میں سونا بھرتا تھا، پھر جا کر زمین میں دفن کرتا تھا تاکہ بعد میں آ کے زمین میں سے سونا نکال لیا جا سکے۔ تھیلے بھرتا، دفن کرتا، پھر واپس آتا، پھر تھیلے بھرتا، پھر دفن کرتا، واپس آتا۔ اس طرح سے کلوؤں کا سونا، کنٹلوں کا سونا وہ سیو کرتا جا رہا تھا۔ گنجہا بنہاد آن جاباز ازاں، کوریو ترسانی واپس خزاں۔ اس سے پہلے بھی جو لوگ آئے تھے مسجد میں سو رہے تھے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آ رہا تھا، لیکن ہوتا کیا تھا کہ جیسے ہی وہ آواز آتی تھی لوگ ڈر جاتے تھے اور سونے سے محروم ہوتے تھے۔ تو وہ ڈر کی آواز، ڈراؤنی آواز آتی اس لیے تھی کہ اب سونا برسنے والا ہے، اگر کوئی لینے والا ہے تو لے لے، اس لیے ڈراؤنی آواز آیا کرتی تھی۔ اب تک لوگ ڈر گئے، مر گئے۔ اس آدمی نے خوف کا مظاہرہ نہیں کیا، سونے کا مستحق بن گیا۔ ای زرے ظاہر بخاطر آمدست، در دل ہر کور دون زر پرست۔ اب جب سونے کا ذکر نکلا ہے تو یاد رکھو کہ جس سونے کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ وہ سونا نہیں ہے جس کو تم سونا سمجھتے ہو۔ جو دنیا دار آدمی ہیں، جو چھوٹے ذہن کا آدمی ہے، وہ اس سونے کا تصور اپنے ذہن میں لا لیتا ہے جو پتھروں کی شکل میں انسان کو پیلا پیلا ملتا ہے۔ میں جس سونے کی بات کر رہا ہوں وہ سونا یہ نہیں ہے جس کو تم سونا سمجھتے ہو۔ یہ چھوٹے لوگ، دنیا دار، معمولی قسم کے لوگ جب ان کے سامنے سونے کا تذکرہ کرتے ہیں تو اسی کو سونا سمجھتے ہیں، جس کو گولڈ کہا جاتا ہے، پیلا پیلا جو زمین کے اندر سے نکلتا ہے قیمتی پتھروں کی شکل میں۔ تم اس کو سونا سمجھ رہے ہو کیونکہ تم دنیا دار ہو، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہو، اس لیے تم کو یہ سونا نظر آ رہا ہے۔ کودکا اسفال ہارا بشکنند، نام زر بنہندو در دامن کنند۔ تمہاری حیثیت، تمہارا مقام بالکل ان چھوٹے بچوں کی طرح ہے جو چھوٹے بچے کھیلتے کھیلتے اپنی جیبوں میں، اپنی دامن میں کچھ پتھر جمع کر لیتے ہیں اور اس کو سونا کہتے ہیں۔ بچے جب کھیلتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بیکار پتھر اٹھا کے لا لیتے ہیں، اس کو سونا کہہ کر آپسی خرید و فروخت کرتے ہیں، کھیل کھیلتے ہیں۔ تو پتھروں کو جیسے چھوٹے بچے سونا سمجھتے تھے وہی حال تمہارا بھی ہے۔ سونا بھی تو آخر پتھر ہے، تم ان پتھروں کو سونا سمجھتے ہو۔ اہل دل کی نظر میں وہ پتھر ہی ہے، سونا نہیں ہے۔ اندرا بازی چگوئی نام زر، آنکھنت در خاطر کودک گزر۔ بچہ بھی جب کھیلتے کھیلتے اس کے سامنے سونے کا نام لیا جائے گا تو وہ پتھروں کو ہی سمجھے گا۔ بچے کے خیال میں سونا تو وہی ہے، کیونکہ بچے کو اصلی سونے اور ان پتھروں کے درمیان کا فرق معلوم ہی نہیں ہے، وہ ان پتھروں کو ہی سونا سمجھتا ہے کیونکہ بچہ ہے۔ تو تم بھی روحانیت کے میدان میں ابھی اسی طریقے کے بچے ہو، کچے ہو، اسی لیے تم یہ جو گولڈ ہے تم اس کو سونا سمجھتے ہو، کیونکہ وہ اہل دل کی نظر میں، اہل اللہ کی نظر میں وہ بھی پتھر ہے۔ بل زرے مضروب ضرب ایزدی، کو نہ گردت قاصد آمد سرمدی۔ بلکہ سونا جس کو کہتے ہیں، جو قیمتی زر ہوتا ہے، وہ اہل اللہ کی نظر میں یہ دنیا میں ملنے والا سونا ہے ہی نہیں، وہ ایک ایسا خدائی ٹیکسال کا ڈھلا ہوا سکہ ہوتا ہے جو کبھی کھوٹا نہیں ہوتا اور کبھی خراب نہیں ہوتا، ہمیشہ رہتا ہے، دائمی رہتا ہے۔ دنیا کا سونا کب تک رہے گا؟ ایک نہ ایک دن تو چلا جائے گا۔ سونا مطلب دولت، اور کیا ہے؟ سونا دولت ہی کو کہتے ہیں۔ دولت سے سونا خریدا جاتا ہے، سونے سے دولت خریدی جاتی ہے۔ تو دولت کبھی کسی کے ہاتھ میں رہی ہے؟ دائمی ہوتی ہی نہیں ہے، آتی ہی چلی جاتی ہے۔ ویسے ہی سونے کا معاملہ بھی ہے، تم جس کو سونا سمجھتے ہو وہ تو ٹکنے والی چیز ہے ہی نہیں، وہ تو جانے والی چیز ہے۔ زرے کی زر ازاں، زر تاب یافت، گوہرو تابندگیو آب یافت۔ اس سونے کے اندر جو رونق حاصل ہوئی ہے نا، تمہارے اس دنیاوی سونے کے اندر جو چمک، جو رونق، جو جوہر پن اس کا ہے، جو حاصل ہوئی ہے، وہ اصلی اس سونے کی وجہ سے ہے جو تمہارے کو حاصل نہیں ہے۔ وہ سونا، جو اصلی سونا جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا، اسی سونے کا صدقہ ہے جو اس سونے کے اندر چمک آئی ہے۔ جس چمک کے تم گرویدہ ہو وہ اصلی سونے کی چمک نہیں ہے، اس سونے کی چمک نہیں ہے، وہ اس سونے کی چمک ہے جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ وہ سونا جو اس آدمی کو مسجد میں ملا، وہ کیا ہے وہ بتایا جائے گا۔ زرے کے دل ازو گردد غنی، غالب آیت برخمر در روشنی۔ وہ سونا وہی ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل غنی ہو جاتا ہے، انسان کا جسم غنی ہو جاتا ہے، وہ یہ سونا ہے۔
جس کو تم سونا کہتے ہو، لیکن انسان کا دل جو غنی ہو جاتا ہے، امیر ہو جاتا ہے، میں اس سونے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ایسا آدمی ہے جس کو دنیا کی خواہش ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے جو ہے میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی طلب ہی نہیں ہے، آرام اور سکون میں ہوں، جو مل رہا ہے بہت اچھا مل رہا ہے، مست ہوں، کسی چیز کی خواہش نہیں، کسی چیز کی طلب نہیں، کسی چیز سے شکایت نہیں، کسی سے کوئی گلہ نہیں، اپنی دنیا میں مگن۔ وہ اصل دل کا غنی ہے، وہ سب سے بڑا سونا ہے۔ اور یہ جو سونا ہوتا ہے، اہل دل کا سونا، یہ اتنا زیادہ چمکدار ہوتا ہے، اتنا زیادہ روشن ہوتا ہے کہ اس کی روشنی چاند کی روشنی پر بھی غالب آ جاتی ہے۔ شمع بودا مسجدو پروانہ او، خیشتن در باخت آن پروانہ خو۔ اب اصل میں کیا تھا؟ وہ مسجد اصل میں ایک شمع تھی، اور وہ اسی کو اس شمع کی روشنی ملنے والی تھی جو اس کا پروانہ بنتا۔ دوسرے لوگ پروانہ نہیں بن سکے، اس لیے ہلاک ہو گئے۔ یہ آدمی پروانہ بن گیا، عشق اور توکل کی بڑی منزل پر پہنچ گیا، پروانہ بن گیا، تو مسجد اس کے حق میں شمع ثابت ہوئی، روشنی دینے والی ثابت ہوئی۔ وہ پروانہ مزاج انسان اپنی جان پر کھیلا، اس لیے اس کو یہ ملا۔ سوخت پرش راو لیکن ساختش، بس مبارک آمداں انداختش۔ اس نے اپنے پر جلائے، اتنا بڑا رزق لیا، توکل کر کے اللہ کی ذات پر اس نے اتنا بڑا رزق لیا اور جان کی پرواہ نہیں کی، تو اس نے اپنے پر جلائے اور اس کے پر نے اس کو اڑا دیا۔ اس کے لیے جان پر کھلنا مبارک ثابت ہوا۔ ہم چو موسیٰ بود آ مسعود بخت، کاتش دیدو بسوئے آن درخت۔ وہ نیک بخت انسان، وہ خوش قسمت انسان موسیٰ علیہ السلام کی طرح تھا کہ انہوں نے بھی ایک درخت کے اوپر آگ دیکھی تھی، اس آگ کی طرف گئے تھے۔ آگ بظاہر دیکھنے کے لیے تھی، لیکن اصل میں وہ آگ نہیں تھی، اللہ کی ذات کی تجلی تھی، نور تھا۔ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے اس آگ کا تذکرہ آیا ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے آیت نمبر 10 میں، سورہ نمل میں ہے آیت نمبر 7 میں، سورہ قصص میں ہے آیت نمبر 29 میں۔ سورہ طٰہٰ میں جو ذکر ہوا ہے، دیکھیے، اذ رأى نارا فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی۔ اب یہ جو آگ موسیٰ علیہ السلام کو جھاڑ پر نظر آئی، وہ قرآن میں بھی اس کے لیے لفظ آگ استعمال کیا گیا، لیکن اصل میں کیا تھا؟ وہ نور تھا اللہ کی تجلیات کا۔ تو اللہ کی تجلیات ہی اصل میں وہ سونا ہے جو چمکتا ہے۔ اس آدمی کے اوپر بھی جو سونا آسمان سے اترا یا چھت کے اندر سے گرنے لگا، وہ یہ ظاہری دنیا کا پتھر والا سونا نہیں تھا، وہ اللہ کی تجلیات والا سونا تھا۔ چو عنایت ہا برو مغفور بود، نار می پنداشت آن خود نور بود۔ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اس آدمی کے اوپر بھرپور مقدار میں نازل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسی ہوا، اللہ تعالیٰ کی عنایتیں، اللہ تعالیٰ کی تجلیات نازل ہو رہی تھیں آگ کی شکل میں۔ اس کا ظاہر آگ تھا، لیکن اس کا باطن نور تھا۔ لوگ اس کو آگ سمجھ رہے تھے، ظاہری آنکھوں سے دیکھنے والے، لیکن اصل میں وہ آگ نہیں، وہ نور تھا۔ اب آگ میں اور نور میں کیا فرق ہے، وہ بھی آپ بتائیں گے۔ مرد حقرا چوں ببینی اے پسر، تو گما داری برو نار بشر۔ اے بیٹا، اسی طرح یاد رکھ، جب تو کسی مرد خدا کو دیکھتا ہے، اللہ کے ولی کو دیکھتا ہے، جس پر اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں، اس کو دیکھتا ہے، تو اس پر بھی انسانی آگ کا گمان کرتا ہے۔ تقاضائے بشریت، بشری تقاضے اس آدمی کے اوپر ہوتے ہیں، بس یہی کچھ دیکھتا ہے۔ ہماری طرح کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں، ان کو بھی ضروریات ہیں، ہم کو بھی ضروریات ہیں، وہ بھی محتاج ہیں، ہم بھی محتاج ہیں۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہی تجھ کو دکھائی دیتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ انسانی آگ ہے جو تجھے دکھائی دے رہی ہے، اور صاف بشری ہی کو دیکھتا ہے۔ باطنی کیفیات کا کیا حال ہے تجھے دکھائی نہیں دیتا۔ تو ز خود می آئیو آن درتوست، نارو خارو ظن باطل ایسوست۔ تو ہر ایک کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، تو جیسا ہے وہ سمجھتا ہے کہ سب ایسے ہی ہے، اسی لیے تیرے ساتھ یہ غلطی ہوتی ہے۔ ہر کسی کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے۔ آگ، کانٹا، گمان، باطل سب اسی طرح ہے، حالانکہ ظاہری شکل میں انسان بھلے ہی ایک جیسا دکھائی دے، زندگی بسر کرنے کے معاملے میں بھلے ہی ہر انسان ایک جیسا دکھائی دے،
لیکن ان کے باطنی احوال ایک جیسے نہیں ہوتے۔ او درخت موسیستو پرزیا نور خاں نارش مخاں بارے بیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو درخت تھا وہ پرنور درخت تھا، تو اس کو آگ مت کہہ۔ ظاہری طور پر وہ آگ تھا لیکن اصل میں وہ نور تھا۔ تو اب نور والوں کے پاس آ تاکہ تجھے نور ملے۔ نئے فتح میں این جہاں نارے نمود سالکاں رفتند آن خود نور بود۔ جب اہل اللہ تم سے کہتے ہیں دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کی طرف مت جاؤ، دنیا تمہارے کام کی نہیں ہے، اس کا نام ترک دنیا ہے۔ ترک دنیا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ چھاڑ کر کسی جنگل میں چلے جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ ترک دنیا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی طرف اپنی توجہ مت رکھو، دنیا کو اپنے دل میں مت بسا کے رکھو، دنیا حاصل کرنے میں ہی اپنی پوری زندگی مت لگاؤ، یہ ہے ترک دنیا۔ تو ترک دنیا کرنا، دنیا کو اس طرح سے چھوڑ دینا تم کو آگ نظر آتا ہے کیونکہ ابھی تم دنیا میں پھنسے ہوئے ہو، لیکن حقیقت میں وہ نور ہے۔ جب انسان اس راستے پر آنے لگتا ہے تو ابتدا میں اس کو یہ دشوار ہوتا ہے، ترک دنیا کرنا آگ کی طرح معلوم ہوتا ہے، لیکن جب آدمی اس راستے پر آ جاتا ہے، سلوک کا راستہ طے کرنے کی طرف لگ پڑتا ہے، تو ترک دنیا اس کے لیے آسان بن جاتی ہے اور نور ثابت ہو جاتی ہے۔ پس بدا کے شمع دیں برمی شود این ہم چوں دیگر آتش ہابوت۔ تو اب تم یہ بات جان لو کہ جو دین کی شمع ہوتی ہے جس سے نور نکلتا ہے وہ بہت بلند چیز کا نام ہے، یہ دنیا کی آگوں کی طرح نہیں ہوتی۔ دنیاوی آگ اور نور دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ دنیا کی آگ دور سے دیکھو روشنی دکھائی دیتی ہے، آگ جب جل رہی ہے تو آپ کو دور سے دیکھو روشنی دکھائی دیتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نور ہے جو روشنی دے رہا ہے، لیکن جب آگ میں ہاتھ رکھ دو پتا چلتا ہے کہ یہ نور نہیں ہے، یہ تو ہاتھ کو جلا دینے والی چیز ہے، آپ کو بھی جلا دے گی۔ نور کا معاملہ کیا ہے؟ نور دور سے دیکھو آگ دکھائی دیتا ہے، لیکن جب قریب جاؤ وہ آپ کو نہال کر دیتا ہے، مالا مال کر دیتا ہے، جلاتا نہیں ہے۔ یہ دونوں کے درمیان بنیادی فرق ہے۔ ای نمایت نور و سوزد یار را وہاں بے صورت نار و گل زوار را۔ یہ دنیاوی شمع جو ہے، جو آگ دہکاتی ہے، وہ دور سے نور دکھائی دیتی ہے لیکن تجھے جلا دیتی ہے، اور وہ جو نور ہے وہ دور سے آگ دکھائی دیتی ہے لیکن قریب گئے تو پتا چلتا ہے کہ وہ جانے والوں کے لیے پھول ہے۔ وہاں بے صورت نار و گل زوار را، بظاہر آگ ہے لیکن وہاں ملاقات کرنے والوں کے لیے، زیارت کرنے والوں کے لیے زوار، زائر کہتے ہیں ملاقات کرنے والا، زوار کہتے ہیں زیادہ ملاقات کرنے والا، یہاں زوار ہے، یہ زائر کی جمع ہے، ملاقات کرنے والے پلورل۔ تو جو اس آگ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، جو ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے پھول ثابت ہوتی ہے۔ اینچ سازندہ ولے سو زندہ وہاں گہے وصلت دل افروزندے۔ یہ آگ بظاہر سازگار ہوتی ہے انسان کے لیے لیکن جلانے والی ہے، اور وہ اگر کسی کو مل جاتی ہے تو اس کے دل کو روشن کر دیتی ہے۔ یہ آگ میں اور نور میں فرق ہے، نار میں اور نور میں فرق ہے۔ نار دور سے اچھی لگتی ہے، قریب جاؤ جلا دیتی ہے، اور نور دور سے آگ کی طرح دکھتا ہے لیکن قریب جاؤ وہ تمہارے باطن کو روشن کر دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو آگ دکھائی دی، جھاڑ کا جو ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی، وہ دور سے دیکھا تو آگ تھی، جب قریب گئے تو پتا چلا یہ آگ نہیں، یہ تو نور ہے۔ شکل شعلہ نور پاکے سازوار حاضراں را نور دوراں را چنار۔ شکل شعلے کی طرح ہوتی ہے، بھڑکتا ہوا شعلہ ہوتا ہے شکل میں، لیکن پاک کرنے والی، بنا دینے والی، بگڑے کو بنانے والی چیز ہوتی ہے نور۔ جو قریب جاتا ہے اس کے لیے نور ہے، اور جو دور والے ہوتے ہیں ان کے لیے آگ ہے۔ اللہ والوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، جب آپ اللہ والوں کے قریب جاتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ نور ہے، یہ ٹھنڈک دینے والی ہے، لیکن جب آپ ان سے دور رہتے ہیں تو وہ آپ کو آگ دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا روب و دبدبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، نام سنتے ہی ڈر جاتے ہیں، حالانکہ وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے۔ اللہ والے کبھی کسی کا کچھ بگاڑتے ہیں؟
نہیں بگاڑتے، لیکن آپ دیکھیں گے جتنے ان سے دور رہنے والے ہوتے ہیں وہ ان سے ڈرتے ہیں، ہیبت کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک روب و دبدبا ہوتا ہے ان کے اندر، نام سن کے بھاگ جاتے ہیں، ان کو آگ دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن جو قریب ہوتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ دور سے دکھائی دینے والی آگ اصل میں آگ ہے ہی نہیں، یہ تو نور ہے۔ ای سخن را نیست پایان پدید، گو حدیث عاشق و صدر مجید۔ اب یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ اگر میں اس موضوع پر اظہار خیال کرتا جاؤں تو اینڈ نہیں ہوگا، بات نکلتی ہی چلی جائے گی۔ آؤ اب ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں، اس واقعے کی طرف تھوڑا سا واپس پلٹ کر جاتے ہیں کہ وہ شخص جو عاشق تھا صدر جہاں کا، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ آن بخاری نیز خود بر شمع زد، گشت بود از عشق آساں عاقبت۔ تو اب وہ جو بخارا جانے والا بخاری تھا اس نے بھی اپنے آپ کو عشق کی وجہ سے مشقت میں ڈال کر اپنے آپ کو صدر جہاں کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ عشق کا شکار تھا، عشق نے اس کو اپنے محبوب کی طرف راغب کر ہی دیا۔ اس نے مشقت برداشت کی اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ اپنے صدر جہاں کے پاس چلا گیا، اور اس کا یہ جانا اس کے عشق کی وجہ سے ہی اس کے اوپر آسان ہوا۔ آہ سوزانش سوئے گردوں شدہ، در دلے صدر جہاں مہرامدہ۔ اس کی جو آہ تھی، عاشق کی جو آہ ہوتی ہے وہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ اس نے جو 10 سال جدائی میں گزارے، اس میں جو اس نے آہیں ماری وہ آہیں آسمان تک پہنچ گئی، اور صدر جہاں کے دل میں بھی اس کے لیے محبت پیدا ہوئی، اسی لیے صدر جہاں کی محبت کی وجہ سے وہ صدر جہاں تک کھنچ کر گیا۔ اب آپ یہاں پر یہ خاص بات بیان کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ اس آدمی کا اتنے سالوں کے بعد صدر جہاں کے پاس جانا وہ ایک طرفہ محبت کی وجہ سے نہیں تھا۔ ایک طرفہ محبت کبھی دیر پا ثابت نہیں ہوتی، صدر جہاں بھی اس کو چاہتا تھا، اسی لیے اس کی چاہت کی وجہ سے اٹریکٹ ہو کے گیا۔ اب آپ یہاں پر آگے بھی بیان کریں گے، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت آپ کی اگر 2 طرفہ ہے تو لمبا عرصہ چلے گی، نہیں تو 4 دن میں ختم ہو جائے گی۔ جواب، محبت کا جواب اگر محبت سے مل رہا ہے تو آپ کی محبت لمبی چلے گی، مضبوط ہوگی۔ اگر آپ کی کسی سے محبت لمبی چل رہی ہے تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ آپ جس کو چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو چاہتا ہے، نہیں تو 4 دن میں ختم ہو جائے گی۔ گفت باخود در سحرگہ کہ احد، حال آن آوارہ ماں چوں بود۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ اے خدا، ہمارے اس آوارہ ساتھی کا کیا حال ہے۔ آوارہ سے مراد، جو آوارہ ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے، کوئی ایک مقام اس کا نہیں رہتا، جو بھاگتا پھرتا ہے، اس کو آوارہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ صدر جہاں سے بھاگ رہا تھا، 10 سال کی دوری اختیار کیے ہوئے تھا، اس لیے اس کو آوارہ کہا جا رہا ہے۔ اپنے مقصد کو چھوڑ کر ادھر ادھر دوسرے کام کرنے کو آوارگی کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے محبوب کا در چھوڑ دیا اور دوسری طرف جا کے بس گئے، تو یہ آوارگی ہے۔ تو اب یہ صدر جہاں کو اس کی یاد آئی کہ 10 سال سے وہ دکھائی نہیں دیا، میرا آوارہ چاہنے والا کہاں ہے؟ اس کے دل میں یہ بات آئی۔ او گناہ کردما دیدیم لیک، رحمت مارا نمی دانست نیک۔ اس نے غلطی کی تھی اور ہم نے اس کو دیکھ لیا، لیکن وہ اچھی طریقے سے ہماری رحمت کو جانتا نہیں تھا، اس لیے بھاگ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ بھی بندے سے ایسے ہی کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری نافرمانی کی اور مجھ سے دور بھاگ رہا ہے، اس نافرمانی کی شرمندگی سے وہ مجھ سے دور بھاگ رہا ہے، لیکن جب میں اس کے اوپر اپنی رحمت کروں گا تو وہ پلٹ کر پھر میری طرف ہی آ جائے گا۔ اگر وہ جان لے گا کہ رحمت کتنی بڑی ہے تو کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، آئے گا اور سر جھکائے گا، چاہے کتنا قصوروار کیوں نہ ہو، وہ ایک دن میرے پاس پلٹ کر ہی آئے گا۔ خاطر مجرم زماں ترساں شود، لیک صد امید در ترسش بود۔ خطا کرنے والا، گناہ کرنے والے کا دل ہم سے خوف کھاتا ہے،
ڈرتا ہے، غلطی کرنے والا، گناہ کرنے والا ڈرتا ہے، سامنے جانے سے بھی ڈرتا ہے کیونکہ اس سے غلطی ہو گئی. اب میں کس منہ سے جاؤں سامنے، کیونکہ میں خطاوار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. لیکن اس کے اس ڈرنے میں بھی سینکڑوں امیدیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. اگر امید نہ ہوتی تو وہ ڈرتا ہی کیوں؟ معافی کی امید ہے اس لیے تو ڈر رہا ہے. اگر معافی کی امید نہ ہوتی تو ڈرتا ہی نہیں اور غلط راستے پر چلا جاتا، جیسے کہ ابلیس نے کیا. غلطی کی، اس کو اللہ کی رحمت سے امید نہیں تھی، اسی لیے وہ برائی کے راستے پر چلا گیا اور لوگوں کو بھٹکانے کا کام اپنے سر لے لیا. اگر رحمت پر امید ہوتی تو معافی مانگتا، سر جھکاتا، جیسے کہ آدم نے کیا. من بے ترسانم وقی ہو یا ورا، آ کے ترسد منچ ترسانم ورا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جو بے شرم آدمی ہوتا ہے، جو بیکار آدمی ہوتا ہے، جو مجھ سے نہیں ڈرتا، میں اس کو دنیا کی چیزوں سے ڈراتا ہوں. اس سے پہلے جو لوگ ڈر رہے تھے بھوت پریت سے، وہ اس لیے ڈر رہے تھے کہ وہ خدا سے نہیں ڈرتے تھے. لیکن یہ بندہ چونکہ خدا سے ڈرتا تھا، اس لیے اس کو بھوت پریت سے کوئی خوف نہیں تھا. اب اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ میں بے شرم اور لغو آدمی کو ڈراتا ہوں اس طرح سے. جو خود ڈرے ہوئے ہیں مجھ سے، اس کو ڈرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی بیک وقت کسی ایک سے ڈرتا ہے، یا تو اللہ سے ڈرے گا یا مخلوق سے ڈرے گا. مخلوق سے ڈرے گا تو اللہ سے نہیں ڈرے گا، اللہ سے ڈرے گا تو مخلوق سے نہیں ڈرے گا. بہر دیگے سرد آزر می رود، میں بداں کے جوشش سر می رود. آگ جو ہے ٹھنڈی دیگ کے لیے جلائی جاتی ہے. اگر دیگ ٹھنڈی ہے تو نیچے سے آگ جلائی جاتی ہے، اور اگر دیگ خود پک رہی ہے، ابال آ رہا ہے، تو آگ جلائی نہیں جاتی، جلی ہوئی آگ بجھائی جاتی ہے. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مخلوق سے نہیں ڈراتے، اس کو اور مخلوق سے بے نیاز بے خوف کر دیتے ہیں. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ تعالیٰ اس کو بندوں سے ڈراتا ہے. اے منارا من بے ترسانم بے خلم، خائفاراں ترس بردارم ز حلم. میں جو بے خوف لوگ ہوتے ہیں، نڈر لوگ ہوتے ہیں، ان کو غصے سے ڈراتا ہوں، اور ڈرنے والوں کو بردباری کے ذریعے ان کا خوف دور کرتا ہوں. ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو ڈرتا نہیں ہے تو اس کو ڈرایا جاتا ہے، اور ایک آدمی جو پہلے سے ڈرا ہوا ہے اس کو ڈرایا نہیں جاتا، بلکہ اس کو محبت کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اس کے خوف کو دور کیا جاتا ہے. پارا دوزم پارا در موزے نہم، ہر کسیرا شربت اندر خوردے ہم. کپڑے اگر پھٹ جائیں تو اس کو پیوند لگا کر سیا جاتا ہے. اگر کپڑا پھٹا ہی نہ ہو تو اس کو پیوند کیوں لگائیں گے؟ پھٹے ہوئے کپڑے کو پیوند لگاتے ہیں. تو جو ڈرا ہوا ہے اس کا خوف دور کرتے ہیں، جو ڈرا ہوا نہ ہو اس کا خوف کیوں دور کریں گے؟ ڈرنے دو. تو ہر کسی کے لیے مناسب شربت دیا جاتا ہے. کون آدمی کون سا شربت پی سکتا ہے، کتنا پی سکتا ہے، اس کو وہ حساب سے پلاتے ہیں. مرزا غالب نے بھی کہا ایک مصرے میں، دیتے ہیں بعد ظرف قدح خار دیکھ کر. کون آدمی کا کتنا ظرف ہے اور کتنی وہ پچا سکتا ہے، اتنی اس کو پلائی جاتی ہے. ضرورت سے زیادہ پلا دیں گے تو وہ بہک جائے گا. ہست سرے مرد چوں بیخے درخت، زاں برویت برگہاش چوب سخت. در خورے آں بیخے رستا برگہا، در درخت و در نفوس و در نہا. انسان کا جو باطن ہے وہ بالکل درخت کی طرح ہی ہوتا ہے. قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ باطن کے حوالے سے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 میں کہ اللہ تعالیٰ مثال پیش کرتا ہے کلمہ طیبہ کی. ایمان، کلمہ طیبہ سے مراد یہاں پر ایمان ہے. ایک مومن کا ایمان کیسے ہوتا ہے، اس کی کیا مثال ہے کہ ایک خوبصورت، ایک بہت ہی پاکیزہ درخت ہے. اس درخت کی جڑیں زمین کے اندر پیوست ہیں اور اس کے جو برانچز ہیں وہ آسمان میں ہیں. اس درخت کی مثال دی گئی ہے مومن کی. حدیث شریف میں بھی اس حوالے سے بات کی گئی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يُطْرَحُ وَرْقُهَا مِثْلَ الْمُؤْمِنِ. اور ایک روایت میں
تھوڑے سے الفاظ الگ ہیں. اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مِثْلُ الْمُؤْمِنِ. مطلب مومن کی یا مسلم کی مثال بالکل ایک جھاڑ کی طرح ہے کہ اس کے پتے کبھی جھڑتے نہیں ہیں، ٹوٹتے نہیں ہیں. ایک حدیث میں ٹوٹتے نہیں ہیں اور ایک حدیث میں جھڑتے نہیں ہیں. تو یہاں پر جھاڑ کیوں بیان ہوا ہے؟ اس لیے بیان ہوا ہے کہ جھاڑ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے اس کی جڑیں، جہاں سے جھاڑ اوپر کی طرف بڑھتا ہے، اس کی نشو نما ہوتی ہے، اصل اس کی جڑ ہے. اس کے بعد اس کے ہوتے ہیں فرع، برانچز، اور وہ آسمان میں ہیں. اس کے بعد اصل چیز ہوتی ہے نہ جڑ نہ برانچ، اصل چیز ہوتی ہے فروٹ. تو یہاں پر ایمان اصل ہے، جڑ ہے، روٹ ہے، اور فرع اس کی برانچز اس کے اچھے اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں جو آسمان تک چلے جاتے ہیں. اور پھر اس کا جو فروٹ ہے وہ اس کی سعادت مندی ہے جو اس کو وہاں جانے کے بعد ملے گی. تو یہاں پر آپ اسی باطن کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کا باطن بھی اس درخت کی طرح ہے کہ پتے اگتے ہیں، برانچز اگتے ہیں، لکڑی نکلتی ہے، اور پھر وہ جو پتے لگتے ہیں، جو پھل آتے ہیں، اس کا ڈائریکٹ تعلق جڑ سے ہوتا ہے. جڑ جس جھاڑ کی ہوگی اسی جھاڑ کے پتے لگیں گے، اسی جھاڑ کا فروٹ آئے گا. انسانوں میں بھی اسی طرح ہے. اس آدمی کا روٹ کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، ویسا ہی آدمی نکلے گا. خوش قسمتی اگر اس کے مقدر میں ہے تو پھر اس سے خوش قسمتی والے اعمال صادر ہوں گے، نیکی کے راستے پر جائے گا، اچھی چیزوں کی طرف راغب ہوگا. اگر بدبختی اس کی قسمت میں ہے تو بدبختی والے اعمال ہی اس سے ہوں گے، بدبختی والے نتائج اس کو حاصل ہوں گے. یہی اثرات انسان کے نفسوں میں اور عقلوں میں کام کرتے ہیں. بر فلک برہاست زشجار وفا اصلها ثابت و فرع فی السماء. اب یہاں پر آپ وہی ذکر کر رہے ہیں کہ عشق اور وفا کے درختوں کے آسمان پر پھل اگتے ہیں، یہاں پر نہیں اگتے، وہاں سے آتے ہیں. جڑ تو زمین میں ہے، لیکن اس کے جب پتے ہی، برانچز ہی جب آسمان میں ہیں تو پھل بھی آسمان میں ہی لگیں گے نا، وہاں سے آتے ہیں، اس کو ملتے ہیں. اور جیسا کہ قرآن میں کہا گیا اصلها ثابت و فرع فی السماء، اصلها ثابت و فرعها فی السماء. چون برست از عشق بربر آسماں، چون رویت در دل صدر جہاں. جب سچا عشق پیدا ہوتا ہے تو اس کا پھل جب آسمان میں اگتا ہے، آسمان میں لگتا ہے، تو پھر صدر جہاں کے دل میں ایک عشق کرنے والے کا اثر کیوں نہیں ہوگا. مطلب جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی محبت کا اس کے دل کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے، اس کے اوپر آپ کا عشق اثر انداز ہوتا ہے. موج میزت در دلش افو گناہ، زاں کے از دل تا دل آمد روزنہ. اسی طریقے سے خطا کی معافی، غلطی کی معافی اس کے دل میں موجیں مارتی ہیں. جب غلطی کرتا ہے انسان تو اس کی غلطی اس کے دل کے اندر موجیں مارتی ہیں اور وہ اپنے محبوب کے پاس چلا جاتا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے. یہی سچا عشق ہے جو اس کو سکھاتا ہے. جو سچے عشق والے نہیں ہوتے وہ خطا کر کے بھاگ جاتے ہیں. زاں کے از دل تا دل آمد روزانہ، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ دل سے دل تک سوراخ ہوتا ہے. ہماری اردو زبان میں بھی ایک کہاوت کہی جاتی ہے، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے. اگر محبت سچی ہے تو دل سے دل کو راہ ہوتی ہے. کہ ز دل تا دل یقی روزن بود، نہ جدا و دور چون دو تن بود. اگر عشق سچا ہو تو دل سے دل کو راستہ ہوتا ہے، لنک ہوتا ہے. اس دل پر پڑنے والے اثرات اس دل پر پڑتے ہیں. وہ دھوپ میں ہے پسینے میں ہم نہاتے ہیں، جیسے بعض عاشقوں نے کہا ہے. اتنا زیادہ دلی تعلق ہوتا ہے. جسموں کا معاملہ الگ ہے، جسم دور ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، لیکن یہ جو عشق ہے یہ دل سے دل کی کیفیت ہے. اس کا تعلق برابر اندر سے ملا ہوا ہوتا ہے. اب عشق میں جب دو دل مل جاتے ہیں تو کون سی چیزیں ہوتی ہیں اور کیا کیا نہیں ہوتا ہے، اس کی تفصیل آپ بیان کریں گے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے.
وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش